دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 83۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ پچھلی آیات میں آخرت سے متعلق بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، جس میں آخر میں آپ نے پڑھا قارون کے واقعے میں کہ دنیا کی زندگی اور دنیا کے مال و دولت کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں، جنت اور جنت کی جو زندگی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ، اور قارون کی مثال لے کر اچھی طرح سمجھایا گیا کہ قارون کے پاس مال بھی تھا، طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی دنیا والی زندگی کو بچا نہیں سکا، اپنی شان و شوکت کو بچا نہیں سکا، اور دنیا میں شان و شوکت کے باوجود آخرت میں اسے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس نے دنیا اور دولتوں کے باوجود بھی آخرت سے بھی وہ محروم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے دنیا کام نہیں آئے گی، دولت کام، ہاں دنیا میں کیا ہوا نیک عمل آخرت کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کے بعد نیک عمل جو ہے وہ آخرت کی زندگی کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اب جب یہ ساری باتیں پیچھے گزری ہیں تو خواہ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ آخرت کی زندگی کن لوگوں کو ملے گی، کیسے اعمال ہونے چاہیے جنت کے لیے، کیسے اعمال ہوں تو کیسے لوگوں کو یہ جنت ملے گی، اسی طرح اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے، جنت کے حصول کا طریقہ کیا ہے۔ تو آنے والی آیات میں بنیادی طور پر انہی دو سوالوں کا جواب دیا گیا کہ آخرت کا گھر، جنت کا مستحق اس گھر کا کون ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے، حصول کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے 3 صفات والے لوگوں کا بیان کیا ہے کہ جن میں یہ 3 صفات موجود ہوں گی آخرت کے وہی مستحق ہیں۔ یہاں دار الآخرت سے مراد جنت ہے، یعنی آخرت کی دائمی نعمتوں کے اور اچھی زندگی کے وہی مستحق ہیں جن کے اندر یہ 3 صفات موجود ہوں گی۔ 3 صفات کیا ہوں گی؟ بھئی اگر نام گنوائے جائیں، بھئی فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں، یا سارے اعمال جو شرعی احکام ہیں جنہیں اعمال صالحہ کہتے ہیں، ایک ایک عمل کا نام لیا جائے تو اس کی تو لمبی فہرست بن جائے گی۔ تو شارٹ کٹ کیا ہے، صرف موٹی موٹی صفات کیا ہے بتا دی ہیں کہ جن میں یہ 3 علامتیں پائی جائیں سمجھے وہ جنتی ہے، جنت کا مستحق وہی ہے۔ کون سی 3 صفات ہے؟ فرمایا پہلی صفت ہے لا یریدون علوا فی الارض، کہ زمین میں وہ تکبر نہ کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں وہ تکبر، یعنی تکبر سے جو لوگ پاک ہیں یہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ تکبر سے پاک ہونا، بھئی تکبر یہ ہے کہ بندہ اپنی حقیقت، اپنی آدمیت، اپنی انسانیت کو بھول کر ایسی اکڑ دکھائے، اپنے اندر ایسی خصلت دکھائے، ایسی عادت دکھائے جس سے معلوم ہو کہ یہ میں انسان سے بھی کچھ اوپر کی مخلوق ہوں، انسان سے بھی کچھ اوپر کی مخلوق ہوں۔ آپ اس کی عام سی مثال لے سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں اور جنات کو حکم دیا
تو شیطان اکڑ گیا، ابا واستکبرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے سجدے سے انکار کیا، واستکبرا، اور اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ تکبر کیا کیا اس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو پیدا کیا گیا ہے کس سے؟ مٹی سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ میں کیا ہے؟ بلندی ہے اور مٹی میں پستی ہے، تو میں اعلیٰ افضل عرفہ ہوں، تو میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ میں کیسے آدم کو؟ تو اصل بنیادی مقصد تو یہاں آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار تھا کہ کوئی آدم پر فضیلت نہیں رکھتا، سب پر آدم فضیلت رکھتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، چاہے فرشتے ہوں یا جنات ہوں، کوئی بھی مخلوق ہے۔ آدم کو سجدہ کروانے کا مقصد یہی تھا، اس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار تھا۔ لیکن یہاں جو شیطان سے حرکت ہوئی، تکبر کیا اس نے، دراصل اس کا یہ تکبر اور غرور اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہے۔ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا۔ سجدہ کرنا اللہ کا حکم تھا، سجدہ کرنا، اس نے اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے اپنے غرور اور تکبر کو سہارا بنایا ہے۔ تو وہ تکبر جو اللہ کے احکامات سے آڑے آ جائے، اللہ کے احکامات سے آڑے آ جائے، اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنے میں تکبر آڑے آ جائے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ تکبر جو مخلوق پر ظلم کا ذریعہ بنے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو تکبر کے بارے میں تو حدیث پاک میں ہے الکبریاء ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر پر ہاتھ ڈالتا ہے میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں۔ تو تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ تکبر کے لفظی معنی بھی ہے بڑائی اختیار کرنا، بڑائی اختیار، اور ظاہر ہے بڑائی یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی اختیار کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض مواقع پر ایسا بھی ہوا کہ جب کسی صحابی نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول کہ فلاں قبیلے میں نے دیکھا ہے عرب کے فلاں قبائل وہ اپنے اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اپنے اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ تمام دنیا کے سرداروں میں آپ تو سب سے افضل ہیں، اللہ کے نبی ہے، لہٰذا ہمیں آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے؟ رہی میری بات، رہی میری، میں تو تمہارا بھائی ہوں، میں تو تمہارا کیا ہوں؟ بھائی ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دیکھیں، یہ انتہائی تواضع ہے، انتہائی، ورنہ اللہ کی ذات کے بعد جو ہستی ساری کائنات سے کیا ہے؟ افضل ہے، وہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عام انسان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت، مرتبے اور مقام سے ہٹ کر ذات کے اعتبار سے فرمایا کہ تم انسان ہو، میں بھی تمہاری طرح کیا ہوں؟ انسان ہو۔ تم مخلوق ہو، میں بھی تمہاری طرح کیا ہوں؟ اللہ کی مخلوق ہوں، لہٰذا میں معبود نہیں ہوں کہ تم مجھے کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تواضع اور عاجزی ہے، تواضع۔ اور تو انسان کے لیے حکم یہ، اللہ نے جو مرتبہ بھی دیا ہو، اللہ نے کسی کو جو بھی مقام اور مرتبہ عطا کیا ہو، انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، اور عاجزی یہی ہے کہ ذاتی طور پر اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا، ذاتی طور پر اپنے آپ کو سب سے، یہ عاجزی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ میں تکبر رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ذاتی طور پر باقی لوگوں سے، دنیا کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، یا عہدے اور مرتبے کی وجہ سے سب سے بلند تر سمجھتا ہے، اور دوسروں کو اپنے آپ سے گھٹیا سمجھتا ہے اور کم تر سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی نظر میں کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل بنا دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ حقیر، ذلیل، کیڑے سے بھی زیادہ کیا ہوتا ہے؟ کیڑوں سے بھی زیادہ حقیر ہوتا ہے، ذلیل ترین مخلوق سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ سب سے بڑھ کر ذلیل ہوتا ہے لوگوں کی نظر میں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو مغرور آدمی ہوگا، چاہے اس کے پاس دولت کیوں نہ ہو، عہدہ اور مرتبہ کیوں نہ ہو، لوگوں کی نظر میں وہ کیا ہوگا؟ ذلیل ہوگا۔
دراصل یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظر میں اسے کیا بنا دیتے ہیں؟ ذلیل بنا دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے اسے گرا دیتے ہیں۔ تو یہی اسی کے اوپر وہ کل جو گزری تھی بات کہ اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کیا دیتے ہیں؟ ذلت دیتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے، دولت ہو، عہدہ اور مرتبہ ہو، اور سمجھے کہ یہ میری عزت کا سبب ہے، یہ عزت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والے۔ جب کوئی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظر میں اسے کیا بنا دیتے ہیں؟ ذلیل بنا دیتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اسی حدیث میں کہ جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو ذاتی طور پر تمام لوگوں سے کمتر سمجھتا ہے اور ذاتی طور پر سب کو اپنے آپ سے بڑھ کر سمجھتا ہے اور افضل سمجھتا ہے، فرمایا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کی نظر میں معزز بنا دیتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں جب کوئی اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کی نظر میں اسے بلندیاں اختیار کر دیتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اسے بلند مقام اور مرتبہ دے دیتے ہیں کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور لوگ اگرچہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اسے لوگ اپنے دلوں کے اندر اس کا بڑا مقام و مرتبہ دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب سفر میں جا رہے ہیں، قافلے میں جا رہے ہیں، جہاد کے سفر میں جا رہے ہیں، تو آپ سب سے پیچھے چلا کرتے، سب سے پیچھے، پورا قافلہ آگے ہے، سوار بھی آگے ہیں، پیدل بھی آگے ہیں، اور تمام صحابہ کرام اعلیٰ صحابی سے لے کر ادنا صحابی تک سارے کے سارے مقام و مرتبہ جو بھی ہے سب کا، وہ سارے آگے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے چلا کرتے تھے، سب سے پیچھے۔ اور حتیٰ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ عام طور پر پیچھے ایک آدمی چلتا تھا قافلے سے جو گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے یا کسی کمزور کو سہارا دینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو تو بالکل کم از کم آدھے دن کی مسافت پر پیچھے چھوڑتے تھے، پیدل سفر ہوا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی قافلے سے بھی اسی نیت سے پیچھے رہتے تھے، پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ جو کمزور ہو چلنے میں، کسی کے پاس سواری نہ ہو، کسی کھانے پینے کی ضرورت ہو، بیمار ہو، تو اس کا تعاون کرنا، اس کا مدد کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، کیونکہ امیر القوم خادم ہوں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ قوم کا جو امیر ہوتا ہے وہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ نوکر ہوتا ہے، وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر خدمت سر انجام دیتے اور سب سے پیچھے چلا کرتے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو آدمی چلے ہوں، پیچھے دو آدمی چلے ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ نہیں تھی کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلیں، بلکہ اگر دو آدمی آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے تو ان کو دائیں بائیں رکھتے تھے، آپ ان کے برابر درمیان میں چلا کرتے تھے، ایسا نہیں ہونے دیتے تھے کہ پیچھے چلیں، کوئی اپنے برابر چلاتے تھے۔ عام طور پر باہر نکلتے ہوئے سفر میں، قریب کے سفر میں بھی اور دور کے سفر میں بھی، دائیں بائیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہوا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں چلا کرتے تھے، یا تھوڑا سا پیچھے یا بیچ میں چلا کرتے تھے، اپنے پیچھے کبھی بھی دو آدمیوں کو نہیں چھوڑا ہے کہ کوئی میرے پیچھے چلتا رہے۔ یہ انتہائی عاجزی ہے۔ آج ہم میں سے تو فخر کرتا ہے ایک آدمی بھی دو چار بندے پیچھے چل رہے ہوں تو بندہ بڑا اچھی فیلنگ آتی ہے کہ دو چار بندے پیچھے چل رہے ہوں، سامنے لوگ دیکھ رہے ہوں بھی اس کے پیچھے دو چار بندے چل رہے ہیں، تو بندے کی ٹور بن جاتی ہے۔ ویڈیو ایسی بن جائے تو پھر وہ تو کیا بات ہے، ویڈیو میں لوگ بھی دیکھ لیں، پھر اس کو سلو موشن میں چلانا کہ دو چار بندے پیچھے ہیں اور حضرت آگے آ رہے ہیں اکڑ کے، اور پھر وہ کون سا ہے، اللہ معاف کرے، سوشل میڈیا جو چلائے تو گانا سنے نہ سنے پھر بھی کانوں میں آ ہی جاتا ہے۔ عام طور پر وہ پنجابی والے وہ لگاتے ہیں ایسے، جب وہ سلو موشن والی ویڈیو دیتے ہیں نا اکڑ کے چل کے، تو اس پر وہ پنجابی والا وہ مشہور کون سا ہے، وہ انڈیا کا جو مرا ہے، ہاں سدھو موسے والا ہے، پنجاب والے اکثر اسی کے وہ لگاتے ہیں اسٹیٹس، تو یعنی کوئی سنے نہ سنے۔ اب اس کے الفاظ کیا ہیں کسی کو نہیں پتہ، بعض اس کے گانے ایسے بھی ہیں جو یعنی میوزک کے ساتھ تو ویسے بھی حرام ہے،
لیکن اس کے الفاظ بعض ایسے ہیں جو شرکی ہیں، غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے ہیں، ورنہ انسان کیا ہے، اس کی اپنی حیثیت کیا تھی، 2 گولیاں لگی گیا کھسک گیا، اور الفاظ دیکھے کیسے متکبرانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں، یہ تکبر ہے، یہ کیا ہے، تکبر ہے۔ پھر یہ تکبر کئی قسم کا ہوتا ہے، یہ تعصب تک پہنچتا ہے، تکبر تعصب تک بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ تعصب کیا ہوتا ہے؟ تعصب یہ ہے کہ قوم، قبیلہ، جماعت، بات سمجھ آ رہی ہے، ان کی بنیاد پر غرور کرنا، ان کی بنیاد پر اکڑ دکھانا، ہر حال میں اپنی قوم کی حمایت کرنا، اپنے قبیلے کی حمایت کرنا، چاہے وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو، اپنی جماعت اور اپنے مسلک کی حمایت کرنا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، یہ تعصب ہے، اور یہ تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ غرور جو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا، اوے مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، پھر پنجاب والے کہتے ہیں ہمارے، اوے میں تو گجر ہاں، میں فلانا بٹ، میں فلانا، یہ قومیت، یہ قومی تعصب ہے جو غرور کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ورنہ یہ تو تعارف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں ہے کہ خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم سب کو کس سے پیدا کیا، ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا۔ بھی سارے اماں حوا اور آدم سے پیدا ہوئے ہیں، سارے، چاہے کوئی مسلی ہے، گجر ہے، بٹ ہے، کچھ بھی ہے، سارے بنیادی طور پر ماں باپ سب کے کیا ہے، ایک ہے۔ انسانیت آدم و حوا سے چلی ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلیوں کا آدم و حوا اور تھے، گجروں کا جو ہے آدم و حوا کیا ہے، اور تھے، مغلوں کا اور تھے، بٹوں کا اور تھے، چودھریوں کا اور آدم و حوا تھے، ایسی بات تو نہیں ہے، ایک ہی تھے نا، بھئی ایک تھے، مسلیوں کا بھی ایک، مسلمان کا بھی ایک، ہندو کا بھی، ساری دنیا کے انسانوں کا آدم و حوا کیا ہے، ایک ہی ہے۔ تو ماں اور باپ جب ایک ہیں تو پھر یہ کیا ہے، مسلی، میں گجر، میں فلانا، تو یہ تکبر کی وجہ نہیں ہے، یہ سبب تکبر کا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اس بنیاد پر تکبر کرے کہ میری قومیت اعلیٰ ہے، میں فلانا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار، اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عاجزی اختیار کرنے والا ہو، تکبر اختیار کرنے والا نہ ہو۔ بلکہ یہاں تو اس کو جنتی ہونے کی علامت بتایا ہے کہ متکبر جہنم میں جائے گا، متکبر جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ تکبر بذات خود گناہ ہے، پھر کئی گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ تکبر بذات خود گناہ ہے اور پھر کئی گناہوں کا کیا بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شلوار کے پیچے، چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا غرور اور تکبر کی علامت ہے، اسی وجہ سے حرام قرار دیا گیا۔ اور صرف نماز میں حرام نہیں ہے بھئی، نماز میں اگر ٹخنوں سے نیچے شلوار اور چادر ہو مرد کی تو نماز مکروہ ہے۔ نماز کیا ہے، مکروہ ہے، یہ تو نماز کا مسئلہ ہے۔ ویسے ہی عام حالات میں بھی شلوار یا چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ چونکہ تکبر کی علامت ہے، اس لیے اس کو منع قرار دیا گیا ہے، کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا۔ احادیث میں اسبال الازار کو حرام قرار دیا گیا چونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، تکبر کی وجہ ہے، تکبر کا سبب ہے، اسی وجہ سے چادر یا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، زمین پر گھسیٹ کر چلنا، یہ ساری چیزیں چونکہ غرور کی علامت ہیں، اس لیے ان کو بھی حرام قرار دیا گیا، کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا۔ تو تکبر کے جو اسباب اور ذرائع علامات تھی وہ بھی حرام ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو بذات خود تکبر تو حرام ہی حرام ہے۔ جب اس کی علامات، کپڑا لٹکانا حرام ہے ٹخنوں سے نیچے، چادر لٹکانا کیا ہے، حرام ہے۔ ایسا لباس پہننا جس سے تکبر اور بڑائی کا کیا ہو، اظہار ہو، ایسا لباس بھی حرام ہے، جس کو تفاخرانہ لباس کہتے ہیں۔ تفاخرانہ مکان بنانا جس میں تکبر اور غرور کا اظہار مقصود ہو، وہ بھی حرام ہے۔ صرف زیب و زینت کی حد تک کپڑا جائز ہے، خوبصورتی کی نیت سے کپڑا بنوانا کیا ہے، جائز ہے۔ خوبصورتی کی نیت سے زیب و زینت کے لیے جوتا بنوانا کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر مقصود اس میں تکبر ہو، دوسروں پر فخر کا اظہار ہو، تو ایسا جوتا اور کپڑا بھی حرام ہے، حرام ہے اس کے اندر۔ تو تکبر کا اظہار کی کوئی بھی صورت ہو حرام ہے، ناجائز ہے اور کبیرہ گناہ ہے، تو بذات خود تکبر تو بدری کے اولا کیا ہوگا، حرام ہوگا۔ تو بہرحال جنت میں جانے کے لیے
پہلی علامت کیا ہے جنتیوں کی کہ جنت میں کون جائیں گے؟ لا یریدون علوا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو تکبر نہیں کرتے، بلکہ فرمایا تکبر کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ تکبر کا بھئی ارادے میں اور تکبر کرنے میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ متکبر نہیں ہے، متکبر لیکن نیت تکبر کی رکھتا ہے تب بھی منع ہے۔ فرمایا جنتی وہ ہے جو تکبر اور غرور کا سوچے ہی نہ، لا یریدون، جس کا ارادہ ہی نہ ہو تکبر کا، تکبر اس کی نیت میں خیال میں بھی نہ آیا ہو، جنتی ہونے کی علامت یہ ہے۔ تو جنتی ہونے کے لیے تکبر سے دور ہونا کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور ولا فسادہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تنکے اٹھا کے زمین سے کہتے کاش کہ میں ایسا تنکا ہوتا، میں کیا ہوتا؟ تنکا ہوتا۔ کیوں؟ کہ بھی انسان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، تنکوں سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسی شخصیت جو نبی کے انبیاء کے بعد تمام انسانیت میں سب سے کیا ہے؟ افضل ہیں، وہ فرماتے تھے، کبھی کہتے کہ کاش کہ میں چڑیا ہوتا، کاش کہ میں کوئی جانور ہوتا، اس لیے کہ جانوروں سے قیامت والے دن حساب و کتاب لینے کے بعد کوئی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہے، ان کے جو آپس کی زیادتیاں ہوں گی اس کا حساب و کتاب ہوگا اور پھر مٹی میں ملا دیا جائے گا، نہ جنت نہ جہنم۔ تو فرماتے تھے کہ میں کاش کہ کبھی چڑیا ہوتا، کبھی کہتے پرندہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بھی یہی تھی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے وہ تنہائیوں میں اتنا روتے تھے، تنہائیوں میں، تہجد میں، اکیلے خلوت میں اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے 2 لکیریں بن گئی تھیں، سیاہ لکیریں بن گئی تھیں، آنسو کی نالیاں بہتی تھیں۔ جب تنہائیوں میں ہوتے تو وہ اتنا روتے تھے، اتنی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے کہ ان کی لکیریں آنسو کی جہاں بہتی تھی رخسار کے اوپر، وہاں لکیریں کالی سی بن گئی، سیاہ لکیریں بن گئی، سیاہ داغ پڑ گئے تھے رونے کی وجہ سے۔ تو آج ہم اپنی حالت دیکھیں کہ اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے، یہ چیزیں تو ہمارے اندر کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ بھی اگر رونا نہ بھی آئے، رونا نہ بھی آئے تو تنہائی میں رونے والی شکل بنا لیں، اتنے تک آیا ہے حدیث پاک میں۔ بھی تنہائی میں اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب کو، آخرت کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، یہ بھی ایمان کی علامات میں سے ہے، ایمان کی علامات میں سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر رونا نہیں آتا ہے تو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اللہ کی سزا کو یاد کر کے رو لیا کریں۔ نہیں رونا آتا، رونے والی شکل بنا لیا کریں، تب بھی رونے والوں میں کیا ہو جائیں گے؟ شمار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے خوف سے رونا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا یہ مستقل عبادت ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونے والی شکل ہی بنا لیں، رونے والی شکل ہی بنا لیں، اگر رونا نہیں آتا تب بھی رونے والوں میں کیا ہو جائیں گے؟ شمار ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی پیدا ہوتی ہیں جب بندے میں کیا ہو؟ عاجزی ہو، جب بندے کے اندر کیا ہو؟ عاجزی ہو۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں شاید کسی موقع کے اوپر کہ یہ جو ہمارے دل متاثر نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری، یہ رقت جو جاری تاری نہیں ہوتی ہمارے اوپر، رونا نہیں آتا ہے اللہ کے خوف سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل ہماری برائیوں سے، بدکاریوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے ہانڈی ہے، چولہے کے اوپر چڑھا دیں، اس کے اندر کوئی چیز پکائیں ہانڈی کے اندر، اب وہ چیز جو اس کے اندر پکنے کے لیے چھوڑی ہے، اولاً وہ پکے گی، پکنے کے بعد اگر اس کو آگ کو نہ بند کیا جائے، مسلسل چولہے پر چڑھی رہے، تو پھر وہ جو چیز اس کے اندر ڈالی ہے وہ آہستہ آہستہ جلنا شروع ہوگی، حتیٰ کہ جلتے جلتے جب وہ ختم ہو جائے گی پھر بھی آگ جلتی رہے تو پھر وہ برتن کالا ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر بھی آگ جلتی رہے تو برتن کو وہ آگ جلا دے گی، حتیٰ کہ برتن کو سوراخ بھی ہو جائے گا، برتن جل کر راکھ بھی ہو جائے گا اگر مسلسل اس کے نیچے آگ جلتی رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارا جو دل ہے یہ برتن کی طرح ہے، کیا ہے؟ برتن کی طرح ہے۔
اب اس دل کے نیچے اگر گناہوں کی آگ جلاتے رہیں مسلسل تو دل کے اندر جو نیکیوں کی صلاحیت ہے، جو اچھی خصلتیں، اچھے خیالات، اچھے اعمال کی جو صلاحیت ہے وہ پہلے پکنا شروع ہوتی ہے، پھر جلنا شروع ہوتی ہے، پھر بھی وہ گناہوں کی آگ نہ رکے، گناہوں کی آگ کو نہ بجھایا جائے، گناہ کرنا نہ چھوڑے جائیں، تو پھر آہستہ آہستہ دل کا برتن سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب دل کا برتن جلنا اور سیاہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اندر پھر نیک اعمال کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر نیک اعمال کے اندر دل نہیں لگتا ہے، پھر اچھائیوں کے اندر دل نہیں لگتا ہے، پھر رونا بھی نہیں آتا ہے، اپنے گناہ بھی یاد نہیں آتے، اللہ کے عذاب کا خوف بھی دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے بنیادی چیز عاجزی ہے، بندہ ہر حال میں عاجزی اور تواضع اختیار کرے تو خود بخود دل کے اندر رقت پیدا ہوگی، خود بخود آنکھوں سے پھر آنسو نکلیں گے۔ پہلی صفت تو ہے بھئی جنتی ہونے کی، کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرنا۔ کیا کرنا؟ اپنے آپ کو ذاتی طور پر سب سے کم تر سمجھنا، کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو ذاتی طور پر بڑا نہ سمجھنا، کسی پر اپنے آپ کو متکبر اور بڑا سمجھ کر کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ ولا فسادہ، جنتی ہونے کی فرمایا آخرت کے مستحق وہ ہوں گے جن میں دوسری صفت یہ ہے کہ ان میں فساد نہیں پایا جاتا، ان میں فساد نہیں پایا جاتا۔ بھئی فساد فی الارض، فساد فی الارض، اس کی سب سے بڑی علامت تو یہ ہے، فساد فی الارض اس کے سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ بندہ خود بھی ایمان سے دور ہو اور دوسروں کے ایمان سے آگے رکاوٹ بن جائے، دوسروں کے ایمان سے آگے کیا ہے؟ رکاوٹ بن جائے، خود بھی نیکی سے دور ہو اور دوسروں کے لیے بھی نیکی سے کیا بن جائے؟ رکاوٹ بن جائے، یہ فساد فی الارض ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، آگے آئے گا 21ویں پارے میں ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا دنیا میں کہ جب فساد، خشکی اور تری دونوں جگہ پر فساد پھیل جائے گا، دونوں جگہ پر فساد پھیل جائے گا۔ فساد یہ ہے کہ حقوق اللہ چھوڑے جائیں گے، حقوق العباد چھوڑے جائیں گے، لوگ حقوق اللہ کا بھی خیال نہیں کریں گے اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال نہیں کریں گے، ہر آدمی بس اپنا حق وصول کرنے کے لیے دوسرے پر زیادتی کرتا پھرے گا، جس پر طاقت آئے گی، جس کو کمزور دیکھے گا، جس کو کمتر دیکھے گا، اس کا حق مارنے کی کوشش کرے گا، اس پر ظلم کرنے کی کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا۔ رہی بات نیکی کرنا اور ایمان کی فکر کرنا، تو ایمان کی اسے نہ اپنے کی فکر ہوگی نہ کسی اور کے ایمان کی کیا ہوگی؟ فکر ہوگی، تو اپنا ایمان بھی خراب کرے گا، دوسروں کا ایمان بھی کیا کرے گا؟ خراب کرے گا، اپنے اعمال بھی خراب کرے گا اور دوسروں کے لیے بھی نیک اعمال میں کیا بن جائے گا؟ رکاوٹ بن جائے گا، خود بھی بے حیائی اور فحش کاموں میں مبتلا ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی فحش کاموں میں پڑنے کا کیا بنے گا؟ سبب بنے گا، بے حیائی میں پڑنے کا کیا بنے گا؟ سبب بنے گا۔ یہی فساد فی الارض ہے۔ تو جنتی ہونے کے لیے لازم ہے کہ فساد سے بھی بندہ کیا ہو؟ دور ہو، فساد فی الارض کرنے والا نہ ہو، مفسد نہ ہو، زمین میں فساد پھیلانے والا نہ ہو۔ اور والعاقبۃ للمتقین، تیسری صفت یہ ہے کہ اچھا انجام یعنی جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تقوی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اگر دو لفظوں میں کہیں تو تقوی یہی ہے کہ تمام اوامر کو ماننا، عمل کرنا اور تمام منہیات سے بچنا۔ بشریعت میں جن کاموں کا حکم دیا گیا ان کو کرنا اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا، باز رکھنا، یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقوی ہے، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تو بہرحال موٹی موٹی 3 علامات ہیں کہ جنتی ہونے کی، یہ 3 علامتیں ہیں۔ اب گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، دریا کے پانی کو گلاس میں بند کرنے والی بات ہے کہ جامع معنی 3 موٹی علامتیں بیان کر دی ہیں۔ خلاصہ سب کا یہی ہے کہ پورے دین پر کیا کرنا؟ عمل کرنا، یعنی شریعت میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرنا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہی تقوی ہے اور یہی ان تینوں باتوں کا خلاصہ ہے۔ تو جنتی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہا ہے
اور منہیات سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے۔ موٹی موٹی علامات ان کی یہی ہے کہ بھی شریعت پر عمل کرنے والے کی علامت دیکھنی ہے کہ متقی کی علامت کیا ہے، متقی کی علامت کیا ہے، تو یہی دو علامتیں ہیں کہ اس میں عاجزی ہوگی اور وہ فساد فی الارض سے بھی کیا ہوگا، دور ہوگا۔ یہ موٹی علامتیں ہیں متقی اور پرہیزگار ہونے کی۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، عاجزی نہیں ہے یا ادھر فساد فی الارض سے بچا ہوا نہیں ہے، اصلاح کرنے والا نہیں ہے، تو سمجھ لے کہ وہ متقی نہیں ہے۔ بظاہر اس نے کندھے جھکائے ہوئے ہوں، بظاہر وہ زبان سے میٹھا میٹھا بولتا ہو، بظاہر وہ گردن نیچے جھکائے ہوئے ہو، مؤدب دو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہو، وہ عاجزی والا نہیں ہے، وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ بلکہ عاجزی یہ ہے کہ حقیقت میں ذاتی طور پر اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھ۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایسے سر جھکایا ہوا ہے اور ہاتھ ایسے باندھے ہوئے ہیں اکٹھا ہو کے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بزرگی دکھانے کے لیے جھکنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درہ ہاتھ میں تھا، دو لگائے، کہا سیدھے ہو جاؤ، بیمار ہو۔ خشوع یہ نہیں ہے، خشوع یہ نہیں ہے، خشوع اللہ تعالیٰ نے تجھے طاقت دی ہے، سیدھا کھڑا ہو نماز میں، نماز میں سیدھا کھڑا ہو۔ گردن جھکانے کی اور کندھے جھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا کھڑا ہو، مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے پتہ چلے۔ اور باقی رہی بات خشوع یا عاجزی کی، تو خشوع یا عاجزی یہ نہیں ہے کہ کندھے جھکا لیے جائے، سر جھکا لیے جائے، وہ تو دل کے اندر ہوتی ہے۔ عاجزی تو بندے کے دل اور دماغ میں ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تکبر سے پاک وہ نہیں ہے جو کندھے جھکا لے، میٹھی میٹھی زبان سے بات کرے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے۔ اور عاجزی یہ ہے کہ دل کے اندر اپنے آپ کو ذاتی طور پر تمام مخلوق سے کم تر سمجھے اور باقیوں کو اپنے آپ سے اعلیٰ اور بلند تر کیا ہے، سمجھے۔ وہ کوئی بزرگ تھے نا، کسی نے ان سے سوال کیا کہ غالباً حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا مجھے اب یاد نہیں ہے، ان سے کسی نے پوچھا، سوال کیا، غالباً کہتے ہیں کہ شیطان ان کے پاس آیا انسانی شکل میں، یا اس طرح کا پورا واقعہ مجھے ذہن میں یاد نہیں ہے، آ کے کہا کہ تم افضل ہو یا میں؟ شیطان کہنے لگا کہ تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواب میں ابھی نہیں دے سکتا، جب موت آئے گی تب دوں گا، جب موت آئے گی تب دوں گا۔ تو جب وہ مرنے لگے، وفات ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب فرمایا اور ایمان کے ساتھ رخصت ہونے لگے، تو تب وہ شیطان نے کہا چلو ابھی جواب دے دے، ابھی مجھے جواب۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ میں تجھ سے کیا ہوں، افضل ہوں، اس لیے کہ میری موت ایمان پر ہو رہی، میری موت ایمان پر۔ اب اندازہ لگائیں، وہ تھے تو بزرگ، اللہ والے تھے، لیکن حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہو سکتا ہے ساری زندگی بزرگی اختیار کیے رکھی، آخرت میں ایسا کوئی کفر ہو جائے، اللہ نہ کرے، کفر یا کلمہ زبان سے نکل جائے اور خاتمہ کفر پر ہو جائے، تو ساری زندگی کے اعمال غارت ہو جائیں گے، اور بندہ کرتا رہے جی میں تو نیک ہوں، اپنے نیکیوں پر اتراتا رہے۔ تو اس لیے نیکیوں پر اترانا، نیک اعمال پر اترانا اور ان کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ درست نہیں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ جنت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے، جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ جنت میں جانے کے لیے پہلے تھی جنتیوں کی علامات بھائی جواد، اب یہ ہے کہ جنت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے، وہی اصول جو آپ پہلے پڑھتے آ رہے ہیں، یہاں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں اس لیے کیفیت بدل گئی۔ فرمایا جنت میں جانے کا یا جنت کے حصول کا ذریعہ تو ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو ایک نیکی لائے گا، ایک نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نیکی سے بھی زیادہ بہتر ثواب عطا کریں گے، زیادہ بہتر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جنت کے حصول کا ذریعہ نیکی ہے،
جنت کے حصول کا ذریعہ، کیونکہ اس کے بدلے میں جو ثواب دیا جا رہا ہے وہ جنت کی نعمتیں ہیں، تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیکی لازم ہے۔ نیکی کیا ہے؟ لازم ہے۔ اب ضابطہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا جو ثواب اور اجر ہوگا وہ اس سے بڑھ کے ہوگا، اجرت زیادہ ہوگی۔ اجرت کیا ہوگی؟ نیکی ایک ہے 10 گنا ثواب ملے گا، فَلَهُ عَشْرٌ مِّنْ أَمْثَالِهَا کہ 10 گنا ثواب ملے گا، اور بعض جگہ پر آیا ہے کہ 700 گنا تک ثواب ملے گا، وہ آپ پڑھ چکے ہیں تیسرے پارے میں۔ تو نیکی ایک ہوگی تو فرمایا اس کا ثواب اس کے 10 گنا زیادہ ہوگا، اس سے بہتر ملے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جنت سے دور ہونے اور جہنم کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا اصول یہ ہے کہ گناہ جو کرے گا، جو کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا تو اس کی سزا پائے گا، اس کی کیا کرے گا؟ لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ سزا پائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ کیا پائے گا، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ جو برائی کرے گا، گناہ کرے گا، تو ایک گناہ کرنے کے بعد فرمایا کہ لا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، اسے اس کے ایک گناہ سے بڑھ کر سزا نہیں دی جائے گی، اس کے ایک گناہ سے بڑھ کر اسے سزا۔ الفاظ پر ذرا دھیان رکھنا ہے بھئی، یوں بھی فرما سکتے تھے جو ایک گناہ کرے گا تو اس کی سزا پائے گا، اس کی کیا پائے گا؟ یوں نہیں فرمایا کہ اسے سزا ملے گی، بلکہ فرمایا جو ایک گناہ کر کے لائے گا تو اس کی سزا اس کے گناہ سے زیادہ نہیں ملے گی، اس کے گناہ سے زیادہ نہیں ملے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اسے ضرور سزا ملے گی، اسے ضرور سزا، بلکہ جو گناہ کر کے آئے گا اس کے گناہ سے بڑھ کر سزا نہیں ملے گی، اس کے گناہ سے بڑھ کر سزا، کیونکہ نیکی کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے، اور نیکی کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا ثواب 10 گنا زیادہ ہوگا، نیکی ایک تو ثواب زیادہ، لیکن یہاں یہ ہے کہ گناہ ایک ہے، اس کا ثواب زیادہ تو دور کی بات، فرمایا اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ایک گناہ ہے تو اسی جتنا سزا ہوگی، اس سے زائد سزا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سزا بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ سزا بھی، بلکہ بعض نیکیوں کی وجہ سے بھی بعض گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف۔ توبہ کی وجہ سے بھی گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ویسے بھی نظر انداز کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بہت سارے حقوق اللہ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بلا وجہ بھی کیا کر دیں گے، لیکن حقوق العباد ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں ہے کہ سب سے سخت حساب سب سے پہلے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ حقوق العباد ہوگا، اور سب سے زیادہ حساب و کتاب میں تفتیش ہوگی، سب سے زیادہ جو تفتیش کی جائے گی وہ حقوق العباد کے معاملے میں ہوگی، اور آخری نمبر حقوق اللہ کا ہوگا، حقوق اللہ کا، کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بعض ایسے ہی معاف کر دیں گے، بلا وجہ ہی کیا کر دیں گے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو دیکھ کر بعض گناہوں کو کیا کر دیں گے۔ حدیث میں ترتیب آئی ہے کہ جب لوگ قیامت والے دن حساب و کتاب کے لیے جائیں گے تو لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی۔ بعض تو وہ ہوں گے جن کے گناہوں میں صرف حقوق العباد ہوں گے، صرف کیا ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جن کے گناہوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہوں گے، بھئی نماز بھی چھوڑی ہوگی، کسی کی زمین اور جائیداد بھی کھائی ہوگی، کسی کا مال بھی کھایا ہوگا، دونوں طرح کے گناہ ہوں گے، اور بعض وہ ہوں گے جن کے صرف حقوق اللہ والے گناہ ہوں گے۔ تو فرمایا سب سے پہلے سب سے زیادہ سخت حساب ان کا ہوگا جن کے گناہوں میں صرف حقوق العباد شامل ہوں گے، کہ انہوں نے حقوق العباد مارے ہوں گے، اور پھر دوسرے نمبر پر ان کا حساب سخت ہوگا جن کے گناہ ملے جلے ہوں گے، حقوق اللہ بھی مارے ہوں گے اور حقوق العباد بھی، اور تیسرے نمبر پر باری آئے گی ان کی جنہوں نے صرف حقوق اللہ ضائع کیے ہیں، حقوق اللہ کیا کیا ہے، شریعت کے وہ احکام جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، بندوں کے حق کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسے اگر حقوق چھوڑے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ایسے گناہ ہیں، تو فرمایا ان کے بارے میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ایویں ہی ان کو گزار دیں گے۔ کسی کو کہیں گے چل یہ تیری نیکی ہے، چھوٹی سی نیکی ہوگی، بہانہ بن جائے گا، اور اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے میں۔ کچھ گناہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما دیں گے، ان کے بارے میں پوچھیں گے ہی نہیں، کسی کے بارے میں پوچھیں گے ہی نہیں، لیکن حقوق العباد کے بارے میں سب سے زیادہ سخت سوال ہوں گے، سب سے زیادہ اس پوچھ گچھ ہوگی۔ تو بہرحال اس سے علماء نے یہی اشارہ نکالا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا
کہ ایک گناہ لائے گا تو اس کی سزا ضرور ملے گی، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ ایک گناہ لائے گا تو اس کی سزا گناہ سے زیادہ نہیں ہوگی، گناہ سے زیادہ یعنی ملنا ضروری نہیں ہے، ہاں ملی اگر سزا گناہ کے اوپر تو وہ گناہ سے زیادہ نہیں ہوگی، جتنا گناہ ہے اتنی سزا، ہاں نیکی میں اضافہ ہوگا، نیکی کا ثواب بڑھ کر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور احسان ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ہاں تو اس آیت میں یہ معلوم ہوا کہ جنت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ جنت سے بچنے کا ذریعہ، جہنم سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ گناہ سے بچنا اور نیکی کے اوپر چلنا، یہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ آنے والی آیات کا شان نزول ذہن میں رہے۔ چونکہ یہ صورت مکی ہے اور یہ صورت کی آخری آیات ہیں جن میں بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے چند نصیحتیں کی جا رہی ہیں، اور اس آیت کا شان نزول وہ واقعہ ہجرت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا، ادھر مسلمان مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے گھبرائے ہوئے تھے اور آزادی بھی چاہتے تھے، یہ طلب بھی تھی کہ کسی طرح ان سے جان چھوٹ جائے۔ البتہ اپنے گھر بار چھوڑنا، ساز و سامان اور رشتہ داروں کو تمام تعلقات چھوڑ دینا، وطن چھوڑ کر ہجرت کر جانا، یہ بھی مشکل کام تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرما کر پہلے ہی تسلی دے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما دیا کہ آپ یہاں لوٹ کر آئیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ فی الحال مسلمانوں کے لیے آسانی اسی میں ہے کہ یہاں سے کیا کر جائیں؟ ہجرت کر جائیں۔ رہی بات وطن کا چھوٹنا، یہاں جس شہر میں پیدائش ہوئی ہے ابھی وطن کا چھوڑنا، فرمایا اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو، یہ وطن دوبارہ تمہیں لوٹایا جائے گا، اس کا تمہیں مالک بنایا جائے گا، اس کا تمہیں وارث بنایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ آیت کے پہلے جملے میں فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، توجہ سے کہ جس اللہ نے قرآن کا یہ حکم تم پر فرض کیا، یعنی ہجرت والا، قرآن کا یہ حکم تم پر کیا کیا ہے؟ کون سا حکم؟ ہجرت والا، وہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے لرادک الی معاد، تمہیں اس جگہ دوبارہ لوٹائیں گے۔ معاد سے مراد یہ مکہ ہے، معاد سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جگہ پر دوبارہ کیا کریں گے؟ لوٹائیں گے، جس نے تمہارے اوپر قرآن کا حکم کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، توجہ ادھر رہے، بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا یہ حکم جو ہجرت والا حکم ہے، اللہ نے جو فرض کیا ہے، آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو واپس مکہ میں کیا کریں گے؟ لوٹائیں گے۔ یہ آیت کے شان نزول کے اعتبار سے میں نے مفہوم بتایا ہے۔ البتہ اس کے اشارے سے بعض حضرات نے صرف الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ یہاں فرض القرآن سے مراد شریعت کے تمام احکام ہیں، شریعت کے تمام احکام ہیں، اور معاد سے مراد ہے آخرت۔ معاد سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر شریعت کے جو احکام فرض کیے ہیں، آپ ان پر عمل کرتے رہو، جس کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں لوٹائیں گے اور حساب و کتاب لیں گے۔ آخرت، معاد سے مراد آخرت کا گھر ہے، معاد سے مراد، البتہ یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ معاد کا لفظی معنی تو ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، کہ انسان کسی جگہ پہلے رہتا ہو پھر اس کو لوٹایا جائے، پھر اس کو وہاں پر کیا کیا جائے۔ اب مکہ میں تو آپ رہتے تھے، ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے، پھر فتح مکہ ہوا، پھر آپ لوٹ کر آ گئے، یہ مفہوم تو بالکل واضح تھا۔ لیکن اس کا یہ مفہوم بیان کرنا کہ آخرت کی طرف آپ کو لوٹائیں گے اگر آپ شریعت کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، تو پھر آخرت کو لوٹنے کی جگہ کیوں کہا گیا؟ لوٹنے کی جگہ تو وہ ہوتی ہے کہ انسان پہلے وہاں سے نکلے پھر وہاں جائے، حالانکہ ہم تو وہاں پہلے تھے ہی نہیں، ہم تو وہاں پہلے تھے ہی نہیں، تو وہ لوٹنے کی جگہ کیسے ہو گئی؟ سوال ہے، سمجھ آئی ہے بات؟ تو کیا جواب ہے کہ بھئی ہم وہاں تھے، ہم پہلے وہاں تھے، پھر نکالے گئے،
تبھی تو وہاں لوٹیں گے۔ کب تھے بھئی؟ آدم و حوا جنت میں تھے، آدم و حوا جنت میں تھے، اور تمام ارواح بھی جب پیدا ہوئی تو وہی تھی۔ عالم ارواح بھی وہی ہے، آخرت کا حصہ ہے۔ عالم ارواح بھی کیا ہے؟ آخرت کا حصہ ہے۔ تو تمام انسانوں کی جو بنیاد ہے آدم و حوا، دونوں جنت میں تھے، پھر جنت سے کیا ہے؟ نکالے گئے ہیں۔ اس لیے جنت میں جب دوبارہ جائیں گے تو جنت کو معاد کہنا درست ہے، کہ انسان کا وطن اصلی تو جنت تھا۔ بھئی وطن اصلی تو ہوتا ہے آبائی وطن، جو آبا و اجداد کا وطن ہو وہی وطن اصلی ہوتا ہے، اسی کو آبائی وطن کہتے ہیں۔ تو ہمارا تمام انسانوں کا آبائی وطن کیا ہے؟ جنت ہے۔ آبائی وطن کیا ہے؟ پھر آدم و حوا نکالے گئے تو ان کے واسطے سے ساری انسانیت نکل آئی، ساری انسانیت زمین میں آ کر آباد ہو گئی۔ اب واپس وہاں پہنچنے کے لیے اپنے آبائی وطن میں یا تو راستہ معلوم ہونا چاہیے، یا تو راستہ، یا راستے کے لیے کوئی گائیڈ لائن دی جائے، رہنمائی کی جائے۔ اس کے لیے اللہ نے انبیاء اور کتابیں بھیجی ہیں کہ بھی جنت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ وہ طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، انبیاء کے واسطے سے پہنچائے ہیں، تاکہ ہم اپنے وطن اصلی کی طرف دوبارہ کیا ہے؟ لوٹ سکیں۔ تو یہاں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تمہاری رہنمائی کے لیے ہے، اس کے احکامات جو تم پر فرض ہوئے ہیں در حقیقت تمہیں راستہ بتانے کے لیے ہیں الی معاد، تاکہ تم اپنے گھر لوٹ سکو، اپنے وطن اصلی تک کیا ہے؟ لوٹ سکو۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ چونکہ مشرکین مکہ کہتے رہتے تھے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد اور ان کے ساتھی گمراہ ہو گئے، آبا و اجداد کا دین انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ ان کی فکر، یہ جو مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم حق پر ہیں اور تم کس پر ہو؟ باطل پر ہو، فرمایا آپ انہیں صرف اتنا بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ تم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہو کہ ہم حق پر ہیں اور فلانے جو ہے وہ کیا ہیں؟ باطل پر ہیں، ورنہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور اللہ نے جنہیں قرآن عطا کیا، ایمان عطا کیا ہے، یقیناً وہی حق پر ہیں۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو فرمایا پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گمراہ کون ہے اور ہدایت پر کون ہے، قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ اس میں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں بھی اور اگلی آیت میں بھی خطاب کیا گیا۔ پہلی آیت میں خطاب کر کے تو یہ فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کو نہ تو قرآن ملنے کی توقع تھی اور نہ نبوت ملنے کی کیا تھی؟ توقع، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو نبوت کے لیے چن لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کسی کو پہلے سے خبردار بھی نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو نہ توقع تھی نبوت ملنے کی، قرآن ملنے کی، اور نہ ہی آپ کو معلوم تھا کہ آپ نبی بنائے جائیں گے، آپ کو قرآن عطا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا احسان ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ احسان ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت کے لیے چنا، قرآن کے لیے آپ کو منتخب کیا، اور دنیا کی پورے عالم کی رہنمائی کے لیے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہے۔ تو یہ ہماری طرف سے محض فضل و کرم اور انعام ہے، اور اس انعام کا بدلہ یہ ہے کہ آپ اشارتاً بھی کفار کے مددگار نہ بنیں۔ کفار کے مددگار، بھئی نبی سے توقع ہو سکتی ہے کہ کافروں کے مددگار بنیں گے؟ ہیں؟ نہیں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کتاب ملی ہے، آپ کو نبوت ملی ہے، جبکہ نبوت اور کتاب کی آپ کو توقع نہیں تھی۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، محض اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ احسان ہے۔ تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ آپ کفار کے مددگار، بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو سنانا مقصود ہے، امت کو خبردار کرنا کیا ہے؟ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا ہوئی، نبوت عطا ہوئی، آپ پر جیسا احسان ہے